نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی، باب طبقات الامت باعتبار الخروج الی الکمال المطلوب او ضدہ۔ سیاست ملیہ کے اس مبحث کا یہ 16واں باب ہے۔ سیاسیات سے متعلق امور پیچھے 15 ابواب میں بیان کیے گئے ہیں۔ کسی ملک کے نظم و نسق اور سیاسی انتظام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس فکر اور نظریے پر وہ سوسائٹی قائم ہوتی ہے، اس فکر و نظریے کے حوالے سے سوسائٹی میں موجود افراد کے قرار واقعی علمی اور عملی حیثیت کیا ہے۔ کسی بھی ملک میں بسنے والے تمام لوگ یا کسی بھی نظریے سے وابستہ افراد یکساں علمی اور عملی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے۔ پیچھے انسان کی خصوصیت شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ انسان جب حیوانیت سے ممتاز ہوتا ہے تو قوت عقلیہ اور قوت عملیہ دو ایسی قوتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان حیوانیت کی سطح سے اوپر اٹھتا ہے۔ تو عقل اور عمل دونوں قوتوں میں انسانوں میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے اپنی اپنی صلاحیتوں اور استعداد کی وجہ سے، اور اس کی اساسیات پیچھے شاہ صاحب نے یہ واضح کی تھی کہ انسان کی جو جبلت ہے وہ حیوانیت اور ملکیت دونوں کے باہمی ملاپ، اور جس درجے میں وہ ملاپ ہوا ہے اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ وہاں بتلایا گیا تھا کہ ملکیت عالیہ اور ملکیت سافلہ، بہیمیت شدیدہ اور بہیمیت ضعیفہ، ان دونوں کے باہمی ملاپ سے کل 8 اقسام اور ان کی ذیلی سینکڑوں اقسام انسانوں کی وجود میں آتی ہیں۔ اب یہاں تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو دین اسلام کا بلکہ کل دنیا انسانیت کا جو انسانی بنیادی اخلاق ہیں وہ 4 ہیں، اخلاق اربع جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب اخلاق اربع کے اعتبار سے یہ وہ کمال ہے جو نوع انسانیت کی کامیابی کے لیے متعین ہے۔ اس کمال کے حوالے سے انسانی طبقات کتنے ہیں اور اس کی جو ضد اور مخالفت میں 4 بنیادی بد اخلاقیاں ہیں، اس کے حوالے سے انسانوں کے طبقات کیا ہیں، یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کی سیاسی تشکیل کے لیے افراد میں جس درجے کی اہلیت ہو اسی درجے کا ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ جو آدمی اعلیٰ علمی استعداد رکھتا ہے اس سے علمی کام لیے جاتے ہیں، اور جو اعلیٰ عملی استعداد رکھتا ہے اس سے عملی کام لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ انسانیت کے ان بنیادی اخلاق کے مطابق اعلیٰ درجے کا کمال حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جاتا ہے، اور جو اس سے کم درجے یا اس کی مخالفت اور ضد میں ہیں تو ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ جو انسانیت دشمن رویے رکھتے ہیں ان کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا، اور جو انسانیت کی ترقی کی سوچ رکھتے ہیں اور جس درجے کی رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہونا ضروری ہے۔ سیاسی نظام افراد کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق وجود میں آتا ہے، بلکہ تنظیمی نظم و نسق کسی مملکت کا نظام اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ آپ ایک ایسے فرد کے ذمے کام لگا دیں جس میں اس کام کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ کام کا تیا پانچا ہی کرنا ہے نا، اس کام کو آپ گویا کہ پورا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس لیے اس باب کی اس سیاست ملیہ میں بڑی اہمیت ہے کہ افراد جو کسی نظریے سے وابستہ ہیں
ان کی استعداد اور صلاحیت کے کل کتنے درجات اور طبقات ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا قرآن حکیم نے جو انسانی نقطہ نظر سے انسانوں کی تقسیمات بیان کی ہیں وہ پیش نظر رہنا ضروری ہیں۔ خاص طور پر کسی مسلم مملکت میں نظم و نسق قائم کرنا ہے تو ان امور کو پیش نظر رکھنا ہوگا جو ان کی صلاحیتوں سے متعلق خود قرآن نے بیان کیے ہیں۔ تو اس لیے شاہ صاحب یہ باب لائے ہیں کہ امت کے طبقات کے بیان میں یہ باب ہے، باعتبار الخروج الی الکمال المطلوب، انسانیت کے لیے جو کمال مطلوب ہے اس کمال کے حاصل کرنے کے حوالے سے انسانوں کے کتنے طبقے ہیں، یا اس کی ضد، اس کی مخالفت میں جو بد اخلاقیاں ہیں ان میں انسانوں کے کیا درجات ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ باب شاہ صاحب نے یہاں منعقد کیا ہے، اور اس سلسلے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس باب میں اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے جو صورت واقعہ میں، بلکہ پوری صورت واقعہ تقریباً انہی بنیادی اساسی امور کو بیان کر رہی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات جو ابتدائی ہیں، جو بنیادی طور پر 3 طبقات کا تذکرہ کرتی ہیں، ان آیات کو لے کر آئے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قرآن حکیم نے انسانوں کو مخاطب بنا کر کہا ہے کہ تم 3 جماعتوں کی شکل میں ہو، ازواجاً ثلاثہ، 3 جوڑے ہیں۔ نمبر 1 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے یا دنیا میں امن اور یمن قائم کرنے والے لوگ۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، دوسرا طبقہ جس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، بائیں ہاتھ والے، دوسری طرف، یعنی جو سچائی اور امن و امان ہے اس کی بالکل ضد، اس کے لیے کیا ہے، کردار ادا کرنے والے۔ اور تیسرا ایک اور طبقہ بیان کیا ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو اعلیٰ انسانی اخلاق میں سب سے آگے درجہ لے گئے، سبقت لے گئے۔ 2 درجے تو برابر کے ہوئے، ایمان دائیں ہاتھ والے یا امن اور یمن والے، اور دوسرے وہ جو لوگوں میں مشأمہ، شؤوم جو ہے بدبختی کو کہتے ہیں، تو جو بدبختی والے یا انسانیت دشمن کردار ادا کرنے والے۔ پھر ایک تیسرا طبقہ ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ان میں سے بھی سب سے آگے درجے میں چلے گئے، السابقون۔ سابق کا لفظ کہا جاتا ہے اس وقت عربوں میں گھوڑے رکھے جاتے تھے، طاقت کا اظہار تھا، اور گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، جی، انسانوں کو بھی دوڑ لگائی جاتی تھی اور گھوڑوں کی بھی ہوتی تھی۔ گھوڑوں کی ذرا لمبی ہوتی تھی، انسان جو ہے ان کی 5-10 میل کی ہوتی تھی۔ تو اس دوڑ میں جو گھوڑا سب سے آگے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں السابق، جی، سب سے آگے نکلنے والا، سبقت لے جانے والا۔ تو تیسرا درجہ السابقون ہے، اور اللہ پاک نے کہا اولئک المقربون، یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے آگے جانے والے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بارگاہ الہی ہیں یہ لوگ۔ اب شاہ صاحب نے یہ ابتدائی 3 آیات بیان کر کے 3 طبقوں کا تذکرہ کر کے کہا الی آخر السورہ، پوری سورت کی تلاوت از خود کر لو، کیونکہ آگے ساری تفصیل جو ہے اصحاب الیمین کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا نتائج نکلیں گے، وہ اصحاب المشأمہ جو ہیں ان کی سوچ اور رویے کیا ہیں، وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، اور ان کو وہاں اللہ پاک جہنم میں کیا سزا دے گا، اور السابقون جو ہیں ان کے رویے کیا ہیں، اور ان کی سبقت اور ان کا آگے بڑھنے کا عمل کیا ہے، ان کے انعامات کیا ہیں۔ تو پوری صورت میں ان 3 طبقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت بھی ہے، وقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اگلا بھی ہے،
کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے منتخب بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، ان پر کتابیں نازل کی، انبیاء علیہم السلام یا انبیاء علیہم السلام کے متبعین، ان کو ہم نے وارث بنایا۔ اب جب کتاب کسی قوم پر آ گئی تو فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے ایک وہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ کتاب کا جو اعلیٰ پروگرام، انسانیت دوستی کا جو اعلیٰ نمونہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں بیان کیا گیا ہے، تو کچھ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ انسانیت کی ترقی کے بنیادی اخلاق جو لوگ قبول نہیں کرتے تو ظاہر ہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ جو دنیا میں ایک بہتر عدل و انصاف کا، مقتصد درمیانے درجے کا نظام بنانے والے ہیں۔ اقتصادیات اسی سے ہے، یعنی میانہ روی کے ساتھ انسانیت کے بنیادی اعلیٰ اخلاق کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے بھی تعلق ہے اور انسانیت کے لیے بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کا، عدل و انصاف کا نظام بناتے ہیں۔ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو تمام نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور سب سے سبقت لے گیا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ ان میں غیر معمولی ایسی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے کہ وہ باقی لوگوں سے بہت اعلیٰ درجے میں آگے سبقت لے جاتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے انسانیت پر۔ ایک تو انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا ان کو سچی کتاب کا وارث بنایا، اور دوسرا یہ کہ ان میں سے سبقت لے جانے والوں پر اور زیادہ بڑا فضل ہوا کہ وہ اس کتاب پر کما حقہ عمل کر کے دنیا میں انسانی معاشروں میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں پتہ چلا کہ انسانی معاشرے میں کم از کم 3 جماعتیں ہیں، اور ان تینوں جماعتوں کی تفصیلات جو احادیث سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر و عمل سے واضح ہوتی ہیں، اسے شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں قد علمت، پہلی بحث میں اس مبحث کا سب سے پہلا باب جو تھا وہاں آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ان اعلیٰ مراتب النفوس، انسانیت میں سب سے اعلیٰ مرتبے کے انسان وہ ہیں جو المفہمین ہیں، نفوس المفہمین، جو سمجھے سمجھائے لوگ، سمجھدار لوگ ہیں۔ وقد ذکرناہا، اور اس کی بات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، 7-8 اقسام شاہ صاحب نے وہاں بیان کی تھیں کہ یا تو وہ حکیم ہے، یا منذر ہے، یا خلیفہ ہے، یا مزکی ہے، یا ہادی ہے، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ پھر نبوت ہے، اور نبوت کے بعد اعلیٰ ترین درجہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مفہمین کی ہم پیچھے 8 اقسام بیان کر چکے ہیں۔ دنیا بھر کے معاشروں کا جائزہ لو تو وہاں یہ بات ہم نے واضح کی تھی کہ وہ ان 8 درجے کے کسی بھی سوسائٹی کے سمجھدار لوگوں کے جاری کردہ طریقہ کار اور سسٹم کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں حکماء ہیں، کہیں انسانی دلوں کو منور کرنے والے مزکی ہیں، کہیں انسانیت کو ہدایت دینے والے ہادی ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے رہبر اور رہنما بھیجے ہیں۔ تو وہ عقلاء، اعلیٰ درجے کے علوم رکھنے والے لوگ جو اس سوسائٹی کے لیے انہوں نے طہارت، اخبات، عدالت اور سماحت سے متعلق
بنیادی اساسی امور متعین کیے اور سوسائٹی کو جہالت اور زوال سے نکال کر ترقی کے راستے پر گامزن کیا۔ یہ تو مفہمین ہیں اور ان کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ ان مفہمین کے بعد یعنی جنہوں نے ایک اسکول آف تھاٹ دیا، ایک نظریہ دیا، بنیادی علم دیا، خواہ وہ نبی کی طرف سے آیا ہے یا کسی سوسائٹی کے کسی مفکر، فلاسفر، حکیم یا ہادی کی طرف سے آیا ہے۔ اب اس نظریے پر جب سوسائٹی یا اجتماع آگے بڑھتا ہے، سوسائٹی تشکیل پذیر ہوتی ہے، تو ان مفاہمین کے بعد یہ 3 درجے آتے ہیں: سابقین، اس کے بعد اصحاب الیمین، اس کے بعد جو اس کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ظالمین۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَيَتْلُو الْمُفَہَّمِينَ، ان سمجھدار لوگوں مفہمین کے بعد ایک ایسی جماعت آتی ہے کہ جن کو سابقین کہا جاتا ہے، تسمیٰ بالسابقین۔ یہاں جو قرآن حکیم نے السابقین کا تذکرہ کیا ہے یہ انبیاء سے ہٹ کر ہے۔ انبیاء تو مفہمین میں داخل ہے جی، ان کا تذکرہ تو پیچھے ہو چکا ہے۔ یہاں تو جس قوم کے لیے نبی نظم و نسق قائم کرتے ہیں اس قوم کے ان طبقات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ جو مفہمین کے بعد آتا ہے وہ سابقین۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں سابقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہم جنسانی، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم وہ ہے جو علم اور عمل میں اعلیٰ درجے کا رسوخ رکھتے ہیں، جو کسی حکیم، فلاسفر یا کسی نبی نے جو علم اور عمل کے معیارات طے کیے ہیں، یہ درجہ جو ہے اس علم اور اس عمل پر اعلیٰ درجے کا رسوخ رکھتا ہے۔ اس علم کو نہ صرف ہضم کرتا ہے، جذب کرتا ہے، بلکہ اس علم کے تمام تر دائروں اور ان کے کہاں کہاں کیا کیا اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس پر اسے علمی رسوخ بھی ہوتا ہے اور عملی مہارت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ رسوخ فی العلم والعمل، جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر الراسخین فی العلم کہا ہے، علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنسن، یہ سابقین کی ایک ایسی قسم اور جنس ہے جو اصحاب اصطلاح و علو، پچھلی بحث یاد ہوگی جبلت والی، تو یہ اصطلاح سمجھ میں آ جائے گی، یعنی جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے اعلیٰ ترین درجے میں، اور جن کی بہیمیت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان تصالح بھی ہوتا ہے، تجاذب نہیں ہوتا، دونوں کی آپس میں صلح ہوتی ہے۔ اصطلاح یعنی دونوں میں تصالح ہے، تجاذب یا تفارق نہیں ہے۔ تو ملکیت عالیہ اور بہیمیت شدیدہ کے ساتھ ساتھ دونوں میں آپس میں صلح بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ دراصل کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے بالکل قریب ہوتے ہیں، بلکہ نبوت جاری ہو تو یہ نبوت کے قابل لوگ ہوتے ہیں اصل میں۔ تو جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، تو عمر فاروق ہوں یا ابو بکر صدیق ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں ملکیت عالیہ بھی ہے اور بہیمیت شدیدہ اور صفیقہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں میں کیا ہے؟ تصالح بھی ہے۔ تو نبوت منصب ہے، وہ تو مفہم کو عطا ہوتا ہے، اور یہاں یہ ان کے قریب تر ہیں، ان سے آگے جیسے تفصیل آ رہی ہے وَكَانَ اسْتِعْدَادُهُمْ، ان کی استعداد ایسی ہی ہوتی ہے کاستعداد المفہمین، جیسے مفہمین کی استعداد ہوتی ہے اتنی ہی استعداد کے حامل یہ لوگ ہوتے ہیں۔ فی تلقی تلک الکمالات، ان کمالات کو جو انسانیت کے لیے مطلوب ہیں ان کو حاصل کرنے میں، انہیں جذب کرنے میں ان کی استعداد مفہمین ہی کی طرح ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے
الا ان السعادۃ لم تبلغ بہم مبلغہم، لیکن نیک بختی میں یا منصب میں یہ مفہمین کے اعلیٰ ترین درجے پر نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، یعنی نبی نہیں ہوتے مثلاً، یا اسی طریقے سے کسی بھی سوسائٹی میں جس ذہنی سطح کے حکماء ہیں تو اس حکیم کے درجے پر نہیں ہوتے، اس نے تو ایک نئی چیز اور نیا نظریہ دریافت کیا ہے۔ استعداد اگرچہ ان کے مطابق ہوتی ہے لیکن وہ اس کے بانی نہیں ہوتے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں جیسے مجتہد مطلق کہا جاتا ہے کہ جس نے علی الاطلاق اجتہادی اصول اور قوانین اور ضابطے متعین کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ فکان استعدادہم، ان کی استعداد ایسی ہوتی ہے کہ کن نائم، جیسے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے جگائے، یحتاج الی من یوقظہ، وہ محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی اس کو آ کر جگائے۔ فلما ایقظہ اخبار الرسل، جب رسولوں کی جو باتیں وہ سنتے ہیں، یہ سونے والے لوگ ایک دفعہ جاگ جائیں اور انبیاء کی صحبت اختیار کر لیں، ان کی خبریں ان تک پہنچ جائیں، وہ علم ان تک منتقل ہو، تو اقبلوا علی ما یناسب استعدادہم من تلک العلوم، وہ لوگ پوری اپنی علمی اور عملی استعداد کے ساتھ جو اس علوم سے مناسبت پیدا کرنے والی اس پر پورے طریقے سے متوجہ ہوتے ہیں۔ چونکہ اعلیٰ علمی استعداد ہوتی ہے تو جو باتیں، جو علوم مفہمین ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کو گہرائی میں جا کر اس کے تمام لوازمات اور تقاضوں کے ساتھ اسے سمجھ لیتے ہیں، اس پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مناسبتاً خفیتاً فی باطن نفوسہم، ایسی مخفی مناسبت کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، فی باطن نفوسہم، ایک آدمی کو ایک بات اعلیٰ ترین درجے پہ سمجھ میں آئی ہے، ایک ملکہ اور استعداد اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، وہ استعداد لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عام آدمی کو اس درجے کی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے، لیکن وہ اپنی روح میں، اپنی طاقت اور قوت میں، اپنے باطن نفوس میں ان تمام چیزوں کو، اس علم کو جذب کر لیتے ہیں، ان میں رسوخ اور مہارت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ فصارو، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کل مجتہدین فی المذہب، یہ اصول فقہ کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے قانون سازی کی، کہ ایک مقنن اول یا مجتہد مطلق ہوتا ہے اور ایک اس کے اجتہاد یا دریافت کردہ اصولوں کی روشنی میں بعد میں آنے والے یا انہی کے کسی شاگرد نے اس میں جو اس کی مزید تفصیلات اور اس کی جزیات متعین کی ہیں اور اس اصول کو کما حقو سمجھا ہے، اسے مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے، کہ جو کسی آدمی نے پہلی مرتبہ کسی فکر و عمل کا راستہ بنایا تھا، مذہب کسے کہتے ہیں؟ راستے کو۔ مذہب میں کوئی راستہ بنایا تھا تو راستہ بنانے والا بانی اپنی جگہ پر ہے، اور یہ جو دوسرا آدمی آیا ہے اس نے اس راستے کو کما حقو سمجھ کر اس کے تمام ذیلی اور جزوی اور فروعی معاملات متعین کر دیے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان پر بھی الہام ہوتا ہے، وصار الہامہم، ان کے الہام کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ان یتلقوا من الالہام الجملی الکلی الذی توجہ الی نفوسہم، کہ ان کا الہام ایک کلی اور اجمالی، یعنی پوری سوسائٹی کے جو اجتماعی تقاضے ہیں اس تناظر میں ان کے اوپر وہ الہام القاء ہوتا ہے، ان پر منتقل ہوتا ہے۔ وہ الذی توجہ الی نفوسہم بما یشملہ من الاستعداد فی حظیرۃ القدس، حظیرۃ القدس میں ان کی جو استعداد جن جن امور کو مشتمل ہے اس کے مطابق ان راسخین فی العلم کے نفوس میں وہ سوسائٹی کے
کلی اور اجمالی الہام ان پر نازل ہوتے ہیں، وہ اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ وحی نازل ہوئی ایک ہفتے بعد، اور ان کو پہلے سے ہی کیا ہے، الہام ہو گیا۔ مثلاً ازواج مطہرات کے پردے کا قانون عمر فاروق نے 8-10 دن پہلے حضور سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرایا کریں۔ خواتین جو ازواج مطہرات ہیں ان سے بھی کہا کہ تم پردہ کیا کرو، اور 8-10 دن کے بعد کیا ہے جی وہی حکم۔ بلکہ جس وقت عمر فاروق نے کہا تو بعض ازواج نے کہا حضور سے، اس کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں پردہ کروا رہا ہے یہ؟ تو بات یہ ہے کہ ایک ہفتے 1.5 ہفتے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ تم پردہ کیا کرو۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت سارے 3-4-5 مسئلے ہیں جن میں نے کیا ہے اپنے رب کی موافقت کی، کہ وحی کے نزول سے پہلے ہی ان پر اس کا حضرت القدس سے گویا کہ الہام ہو گیا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو رسوخ علم میں رکھتے ہیں، اور وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُشْتَرَكُ فِي أَكْثَرِهِمْ، اور یہ جو حضرت القدس میں اس دور میں انسانیت کے لیے جو جملی اور کلی، اجمالی اور کلی حکم متعین ہوتا ہے، یہ ایک ایسا امر مشترک ہے کہ جتنے بھی رسوخ فی العلم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت میں اس سلسلے میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ یہ تمام کے درمیان مشترک معاملہ ہے کہ وہ اس نظام کی جو بنیادی روح ہے، اس کے جتنے کلی اور اجمالی تقاضے ہیں وہ ان کو سمجھ لیتے ہیں اس الہام کے ذریعے سے۔ اور وَتَرْجَمَ عَنْهُ الرُّسُلُ، اور وہی حضرت القدس میں جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو قانون اجماع مال اعلیٰ سے متعین ہوتا ہے، رسول اسی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ قانون کی شکل میں ڈھل کر جب نبی پر آتا ہے تو نبی اور رسول اسی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو رسوخ فی العلم والے لوگ ہیں، ان کا اس حضرت القدس سے جب ربط قائم ہو جاتا ہے، اپنی استعداد، چونکہ ملکیت عالیہ ہے، اور پیچھے کئی دفعہ اس گفتگو میں بات چیت ہو چکی ہے کہ ملکیت عالیہ کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے، حقیقت میں وہ ملائے اعلیٰ کے افراد ہوتے ہیں۔ تو وہاں جو اجماع طے ہوا ہے اس کے تحت ان تک وہ بات سامنے آ جاتی ہے، اور جب رسول اس کی ترجمانی کر کے متعین کر دیتے ہیں تو یہ رسوخ فی العلم والے سمجھ لیتے ہیں کہ نبی نے یہ جو جملہ کہا ہے یا جو حکم بیان کیا ہے، اس کے پیچھے جو قانونی اجماع یا اس کی تفصیلات ہیں حضرت القدس میں، وہ کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، وہ کس پس منظر میں حکم اور قانون بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ اس حکم کی حکمت اور اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات وہ وہاں سے رسوخ فی العلم کی وجہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ صحابہ میں بھی تھے، پھر تابعین میں، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، اس لیے ان کو مجتہدین مطلق کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں یہ مجتہدین مطلق ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس نظر کے ذریعے سے، رسوخ فی العلم کے ذریعے سے حضرت القدس میں اس سے کیا مطلوب اور مقصود تھا انسانیت کے لیے، اس کو کما حقہ سمجھا اور اس کو اصولوں کی صورت میں متعین کر دیا۔ یہ السابقین میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے جو رسوخ فی العلم والعمل رکھتے ہیں۔ دوسرا درجہ آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو راغب فی العلم والعمل، جو علم اور عمل میں رغبت رکھنے والے ہیں۔ راسخ فی العلم اور ایک راغب فی العلم، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی کی علمی اور عملی استعداد ایسی ہے کہ وہ اس اعلیٰ ترین علم کی طرف رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ رسوخ ہونا یہ تو دراصل اس علم پر مکمل گرفت سے تعلق رکھتا ہے، اور رغبت جو ہے علم اوپر ہے، عمل اوپر ہے، اور یہ اس کا شوق رکھتا ہے، اس کے تابع ہے، یعنی اس علم کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس علم کا اگرچہ مظہر ہے
ان کی استعداد بھی ملکیت عالیہ اور اپنا بہیمت شدیدہ صفیقہ ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر تجاذب ہوتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا جنسن اصحاب التجاذب، یعنی ان کی ملکیت عالیہ اور بہیمیت کے درمیان تصالح نہیں ہوتا بلکہ تجاذب ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ وہ ہر اصطلاح کا جو حدود اربع اور اس کا مالہ و مالہ جسے اس کا لوازمات ہیں اسے متعین کر کے ایک مکمل قانونی نظام میں ڈھال دیتے ہیں۔ ورنہ تو لوگ لفظ سابقین کا استعمال کرتے ہیں، تو سابقین سے کیا مراد ہے؟ تو شاہ صاحب نے اپنی ان علمی اصطلاحات کے ذریعے سے اور قرآن حکیم اور احادیث کے ذخیرے کا جائزہ لے کر کہ کس لفظ کا کہاں کہاں کن کن مواقع پر کیسا استعمال ہوا ہے، تو اس کا حدود اربع کیا بنتا ہے، تو شاہ صاحب نے اس کو واضح کر دیا کہ وہ ملکیت عالیہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے درمیان تجاذب ہوتا ہے۔ پہلی قسم تو تصالح والی تھی، اور یہ قسم جو ہے تجاذب ہے، کشمکش ان میں جاری رہتی ہے۔ ان کو کیا ہوتا ہے؟ ساقہم سائق التوفیق، اللہ کی توفیق کا چلانے والا سائق جو ہے، ہانکنے والا، ان کو چلاتا ہے الی ریاضات، کہ یہ بہت ریاضتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، و توجہات، اور اللہ کی طرف ان اعلیٰ اخلاق کے حصول کے لیے اپنی توجہات کو استعمال میں لاتے ہیں۔ قہرت بہیمتہم، چونکہ ان کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے تو وہ توفیق کے نتیجے میں اپنی اس بہیمیت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگرچہ بہیمیت ملکیت سے تجاذب اور کشمکش رکھ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ریاضت کے ذریعے سے اپنی بہیمیت کے گھوڑے کو لگام ڈال کر اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ہاں جی، اس کو مشقت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی بہیمیت کو اعلیٰ ترین درجے پہ اس طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر فآتاہم الحق، ان کے پاس حق آتا ہے، اور حق آ کر کمالاً علمیاً و کمالاً عملیاً، علمی کمال بھی پیدا کرتا ہے اور عملی کمال بھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ راغبین ہوتے ہیں شوق کے نتیجے میں اپنی بہیمیت کی جو کشمکش ملکیت سے ہو رہی ہے اس کو توڑتے ہوئے اس کو اتنا مہذب بنا لیتے ہیں کہ وہ ان کی ملکیت کے جب تابع ہوتی ہے تو اعلیٰ ترین درجے پہ علمی اور عملی کمال ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں وَصَارُوا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ مِّنْ أَمْرِهِمْ، اپنے تمام امور میں، کاموں میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویوں میں، وَعَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، صاحب عقل و شعور بن کر کردار ادا کرتے ہیں۔ فَكَانَتْ لَهُمْ، اور اس کے نتیجے میں ان کے سامنے زندگی میں بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہر انسان دنیا میں روزانہ واقعات کے مراحل سے گزرتا ہے، اور وہ واقعات اس کی استعداد کے مطابق ہوتے ہیں۔ صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ بھی آپ تعلق قائم کرتے ہیں، اور تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، خرید و فروخت، لین دین، معاملات، بیوی بچے، خاندان وغیرہ 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 وغیرہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی آپ کی زندگی میں واقعہ نہ ہو۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کے 3 درجے یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، الہیۃ و ارشاد و اشراف۔ تو ان کی زندگی میں جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں یا واقعات الہیہ ہوتے ہیں، یعنی جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا سفر طے کرتے ہیں تو جو اللہ کے تعلق کے نتیجے میں جو ان کے قلب پر، ان کے جسم پر، ان کے وجود پر، ان کے ساتھ وابستہ لوگوں پر جو واقعات الہیہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے واقعات وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، یا انسانوں کو رشد و ہدایت سے متعلق کوئی واقعہ ان کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ روزانہ وہ پتہ نہیں نئے اور سینکڑوں کتنے ہی لوگوں کے قلوب کو
اپنے رشد و ہدایت اور عقل و شعور کی روشنی سے ان کو منور کر کے سیدھے راستے پر لاتے ہیں۔ اور وہ اشراف، اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو بطور اشراف کے، کشف وغیرہ کے، چیزوں کے، ان کے اوپر سامنے آتے ہیں کہ غیب کی چیز ان کے سامنے منکشف ہوتی ہے، اشراف ہوتا ہے، ملأ اعلیٰ کی ہوں یا دنیا کے امور سے متعلق چیزیں ہوں۔ بہیمیت شدیدہ ہونے کی وجہ سے اور بہیمیت کو ریاضتوں کے ذریعے سے اس کی لگام کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں بہیمیت کا جہاں جہاں جس جس دائرے سے تعلق ہے تو اس تعلق سے متعلق جو واقعات غیبی ہیں وہ ان کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اکابر طرق الصوفیہ، جیسے صوفیہ کے جتنے طریقے، 4 بڑے طریقے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یا ان سے پہلے جنیدیہ، حضرت جنید بغدادی جو مجتہد اور مقنن اول ہے، تو ان کا معاملہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جو بہیمیت اور ملکیت ہے ان کے درمیان تصالح نہیں تھا، تجاذب تھا، اور اس تجاذب کو انہوں نے ریاضتوں سے کنٹرول کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال جنگلوں میں مختلف مشقتوں اور ریاضتوں میں اپنے نفس کو گزارا، تو پھر کہیں جا کر ان کی اس ریاضت کے نتیجے میں ان کی بہیمیت ان کی کنٹرول میں آئی، اور پھر جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ نقشبند ہو، اسی طریقے سے خواجہ معین الدین اجمیری یا چشتی سلسلے کے بزرگ ہوں، یا ایسے ہی سہروردی سلسلے کے شیخ شہاب الدین مقتول یا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں۔ اب حضرت بابا فرید کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے ہی سال انہوں نے ایسی ریاضتیں کی ہیں کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ بہیمیت اور ریاضتیں وہی کرتا ہے جس کی بہیمیت اور ملکیت کے درمیان تجاذب ہوتا ہے۔ تصالح والے کے اوپر تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی جذب کی کیفیت سے براہ راست کیا ہے، معاملات حاصل کر لیتا ہے۔ تو جو رسوخ فی العلم والے اور عمل والے ہیں، پہلی قسم جو سابقین کی ہے، ان میں تو تصالح کی وجہ سے انہیں اپنی بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بڑی ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور صحابہ کے اندر جتنے فقہا اور اعلیٰ درجے کے لوگ گزرے ہیں، ان کا حال یہی تھا کہ ان کی طبیعتوں میں تصالح تھا، اس لیے ان کے یہاں ریاضتیں نہیں تھی۔ ریاضت ان کی وہی تھی جو جہاد اور باقی اعمال کی تھی۔ اور یہ جو صوفیہ، خاص طور پر سلاسل کے جو لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر تجاذب تھا تو انہوں نے ریاضتیں کیں، اور جتنی اعلیٰ درجے کی ریاضت کریں گے اتنے ہی درجے کا، اعلیٰ درجے کا اشراف، ارشاد۔ آج بابا فرید کو گئے ہوئے 600-700-800 سال ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کو گئے ہوئے اتنا ہی عرصہ ہو چکا تقریباً، لیکن ان کا رشد و ہدایت اور فیض جو ہے وہ آج بھی جاری ہے، اس سابقین ہونے کی وجہ سے کہ وہ سبقت لے جانے والے ہیں اس اعلیٰ نظریے سے۔ تو ان کا وہ فیض انسانی دلوں کے اندر، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قادری سلسلے کے بزرگوں کا تو عجیب معاملہ ہے کہ ان کا فیض زمین دوز طریقے سے کام کرتا ہے، کبھی زمین کے نیچے ہوتا ہے بالکل چھپا ہوا، اور کبھی باہر آتا ہے پھر نیچے، ایسے ان کا چلتا ہے۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ کاریز ہوتی ہیں، پہاڑی علاقے میں چشمے ہوتے ہیں، تو چشمہ کہیں باہر نکل آیا اور کہیں زمین کے اندر ہی چل رہا اور آگے جا کر کہیں نکلے گا۔ تو اگر مشائخ قادریہ جو ہیں ان کے حالات اور تسلسل کا جائزہ لیں تو کہیں تو بالکل نیچے اندر اندر چل رہا ہے، اور کہیں آ کر کیا ہے، اوپر آ جاتا ہے۔ خیر یہ الگ بحث ہے۔ تو سابقین جو لوگ ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راغبین فی العلم والعمل، اور پہلے والے وہ ہیں جو راسخین فی العلم والعمل۔ یہ 2 قسمیں ہیں سابقین کی۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو سابقین ہیں ان کے اندر 2 باتیں تمام میں مشترک پائی جاتی ہیں۔
چاہے وہ پہلی قسم کے ہوں یا دوسری قسم کے ہوں۔ یجمع السابقین امرانی، ان کے اندر دو باتیں متفقہ طور پر تمام سابقین میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، احدہما، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہم یستفرغون طاقتہم فی التوجہ الی اللہ والتقرب منہ، یہ لوگ اپنی پوری طاقت کو پورے طریقے سے ہر چیز سے فارغ کر کے توجہ الی اللہ کی طرف مصروف کر دیتے ہیں۔ ان کا قلب، ان کی عقل، ان کا نفس ہر لمحے اللہ کی طرف توجہ میں مشغول ہوتا ہے، اس کے لیے ہر چیز سے انہوں نے فارغ کیا ہوا ہوتا ہے۔ والتقرب منہ، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں یہ لگے رہتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وثانیہما، دوسری صلاحیت اور استعداد یہ ہے کہ ان جبلتہم قویہ، ان کی جو جبلت ہوتی ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کی طاقتور ہوتی ہے، اس لیے ان کے سامنے جو انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں، یا یہاں شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا الملکات المطلوبہ عندہم، ان کے ہاں جو مطلوبہ ملکات ہیں یعنی اخلاق اربع ہیں، طہارت، اخبات، سماحت، عدالت، یہ اپنی مکمل اور کامل شکل میں ان کی نظروں کے سامنے متمثل ہوتے ہیں۔ ان کا ہدف اور مقصد کے طور پر یہ چاروں اخلاق اعلیٰ ترین درجے میں ان کے سامنے آتے ہیں۔ من غیر نظر الی اشباح لہا، اصل ان کی نظر ان ملکات اور اخلاق پر ہوتی ہے۔ اور پیچھے یہ بحث شاہ صاحب کر چکے ہیں، دماغ حاضر کریں گے اور پچھلی بات یاد رکھیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پیچھے شاہ صاحب یہ بات کر کے آ چکے ہیں کہ ایک خلق ہوتا ہے، ملکہ ہوتا ہے، اور ایک اس ملکے کی شبہ یا ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے۔ جیسے بہادری ایک خلق ہے، اور کسی وقت میں کسی پہلوان سے کشتی لڑ کر اسے پچھاڑنا، یہ اس کی ایک شبہ ہے یا عملی شکل ہے۔ تو ان لوگوں کی نظر، چونکہ یہ اصل میں طبی طور پر، جس کو شاہ صاحب نے پیچھے بیان کیا تھا، یقظان بالطبع، یقظان بالطبع ہوتے ہیں، ان کی بنیادی نظر ملکے پر اور خلق پر ہوتی ہے، اس کی عملی اشکال کی طرف اتنی توجہ۔ تو من غیر نظر الی اشباح لہا، ان اخلاق کی جو شبہ یا عملی شکل ہے، اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، اس کی تعداد اور گنتی پر ان کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نظر اس مہارت اور ملکے اور خلق کی طرف ہوتی ہے جو مطلوب ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْأَشْبَاحِ، لیکن یہ لوگ اشباح بھی کرتے ہیں، لیکن اشباح کے محتاج اس لیے ہوتے ہیں کہ شرحاً لتلک الملکات، ان ملکات کی شرح اس کے بغیر ہو نہیں سکتی اس کو۔ اس لیے مثلاً نماز کا خلق اگر اخبات ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے اس عملی خلق کے شبہ کے بغیر وہ ملکہ جو ہے اس کی تشریح کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے اس شیطان کو پکڑ لیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، جس نے کہا کہ لو تیرے پر نماز معاف کر دی ہم نے، تو نے بڑی عبادت کی ہے، بڑا ملکہ پیدا ہو گیا اخبات الی اللہ کا تیرے اندر، تو اب چھوڑ پڑے نماز کیا پڑھنی۔ تو وہاں چونکہ مفہمین کہ کم درجے کے سابقین ہیں، انہی کی طرح کی استعداد رکھتے ہیں، تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین ملکہ رکھنے والے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو اپنی وفات سے پہلے ہر وقت نماز کا تقاضا کر رہے ہیں، تو عبد القادر اتنا بڑھ گیا کہ حضور سے بھی کہ میری نمازیں معاف کرا دی اللہ میاں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا شیطان کو بھگا دیا۔ وَتَوَسُّلًا بِهَا إِلَيْهَا، اور وہ اس کی خلق کی عملی شکل اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ وسیلہ بنتا ہے اس خلق کے حصول کا، اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ دو خصوصیتیں تمام سابقین میں پائی جاتی ہیں، اور انہی کے بارے میں شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ انبیاء کسی درہم و دینار کے وارث نہیں، ان کی وراثت یہ نہیں ہوتی،
ان کا وراثت جو ہے ان کا علم ہوتا ہے، تو جو ان کے علم کی وراثت کو قبول کرتا ہے وہ اخذہ بحظ وافر، وہ اعلیٰ درجے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ان کا وراثت ان رسوخ فی العلم والوں اور ان السابقین کے اندر پائی جاتی ہے جو دونوں قسموں کے ہیں۔ اور اس کی وضاحت حضرت مجدد صاحب نے کی ہے کہ وہ علم باطنی یعنی علم اسرار الدین بھی ہے اور علم الاحکام بھی ہے، دونوں کے مجموعے سے ہی انبیاء کی وراثت ان السابقین کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ بنیادی سابقین کا دائرہ اور ان کے جو بنیادی اساسی امور ان کی جبلت سے متعلق ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں متعین کر کے بیان کر دیے۔ اب آگے احادیث میں ان السابقین کی جتنی اقسام بیان کی گئی ہیں ان کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ومنہم، ان میں سے انہی السابقین میں سے سب سے پہلی قسم المفردون۔ المفردون یہ لفظ جو استعمال کیا ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پر چل رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ جسے جمدان کہتے ہیں، حضور اس پہاڑ کو پار کر رہے تھے، اس پر سوار چل رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ چلو ھذا جمدان، یہ جمدان پہاڑ ہے، اور پھر فرمایا سبق المفردون۔ یہ جملہ حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سبق المفردون۔ تو چونکہ السابقین قرآن میں آیا ہے اور السابقین کی ہم بحث کر رہے ہیں، تو اب شاہ صاحب نے جب ذخیرہ حدیث کنگھالا تو وہاں لفظ یہ آیا سبق المفردون۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اقوال اور افعال ہیں وہ دراصل قرآن ہی سے ماخوذ اور مستنبط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عملی تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو حضور نے السابقین میں جو لفظ جن لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا سبق المفردون۔ اب صحابہ نے پوچھا وما المفردون یا رسول اللہ، کون مفردون ہیں اے اللہ کے رسول، کن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبقت لے گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو مفردون اور مفردات، عورتیں بھی اور مرد بھی، ان کے بارے میں کہا کہ وہ اعلیٰ درجے پر چلے گئے۔ اور عورتوں میں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں کامل تو بہت سے مرد گزرے ہیں لیکن عورتوں میں کامل صرف 3 ہی عورتیں ہیں دنیا میں، آسیہ امرأۃ فرعون، مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور تیسری حضور نے فرمایا عائشہ بنت ابی بکر۔ یہ 3 خواتین وہ ہیں جو المفردون میں سبقت لے جانے والی اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیت رکھنے والی ہیں، جن کی ملکیت عالیہ اور بہیمیت عالیہ دونوں کے درمیان تصالح ہے۔ اور تصالح کا یہ معاملہ تھا کہ باوجود فرعون کے نکاح میں ہونے کے، موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیلی ہیں ان کی حفاظت کے لیے فرعون کو تیار کر رہی ہیں کہ اس کو کچھ نقصان نہ پہنچایا جائے بچپن میں سے ہی۔ اور ہر مرحلے پہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا طبیعت کے تصالح ہونے کے نتیجے میں، اور اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی مردانہ وار تمام مصیبتیں سہیں، اور ان کا قدم جو ہے کسی لغزش کے اندر مبتلا نہیں ہوا۔ یہی حال حضرت مریم کا ہے کہ کتنے مسائل سے گزری اور مردانہ خصوصیات کی اعلیٰ ترین مقام، اور یہی حال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ مفردون ہیں۔ اب شاہ صاحب نے یہاں تو بہت ہی مختصر بات کی ہے المفردون کے بارے میں۔ البدور البازغہ جو شاہ صاحب کی تصنیف ہے اس میں شاہ صاحب نے ان تمام کی بڑی تفصیلی اور لمبی بحث کی ہے۔ وہاں شاہ صاحب کہتے ہیں البدور البازغہ میں کہ ہم المستہترون فی ذکر اللہ تعالی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر میں
اپنے آپ کو اس طریقے سے داخل کر لیا کہ گویا کہ وہ فنا ہو گئے۔ الفانون فی التطلع الی الغیب دائما، وہ ذات باری تعالیٰ کے مقام غیب میں فنا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے۔ دوسری بات بیان کی، اور تیسری بات بیان کی کہ وَالتَّطَلُّعُ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں نے جھانکا حضرت القدس میں، ایسے جھانکا جیسے ان آنکھ سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، کالبصری فی الباصرہ، اور وقوت السمع فی السامعہ، جیسے سننے والے جو ہیں کسی چیز کو سن رہے ہیں۔ لا یکادون یغفلون عن اللہ تعالی طرفۃ عین ونقرۃ دیک، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی نہیں، اور کسی مرغ کے ٹھونگ لگانے کی، مرغا جب ٹھونگ لگاتا ہے ہاں جی تو آپ کو پتہ ہے ایسے دانہ چنکا ہے، معمولی سا بھی یعنی سیکنڈ بھی نہیں گزرنے دیتا، تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوتے۔ اور پھر اگلی بات بھی لازمی اور ضروری ہے، اگلی بات بھی شاہ صاحب نے واضح کی، ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں محصور ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عقل بھی پوری کامل اور صحیح ہوتی ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ لوگ بنتا ہے اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے عقل سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ جو السابقون ہے مع صحت عقلہم، عقل بھی بالکل صحیح، اور وضبطہم، اور گرد و پیش کے تمام معاملات کو قانونی عملی ہر طرح سے منضبط رکھنے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یعنی قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں، اور ان کی عقل اور ان کا نفس سوسائٹی کے تمام معاملات اور امور کو درست طریقے سے منضبط کرنے اور اپنی عقل کو درست طریقے سے استعمال کرنے کے متعلق ہر وقت چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ کا جو ہے ان کے اندر اس طریقے سے ان کے بدن میں اور ان کی قوتوں میں سرایت کر جاتا ہے کہ وہ ان کا کیا ہے، عادت بن جاتا ہے، ایک عادت، اس کے بغیر انہیں ایک لمحے کے لیے چین، یعنی ملکیت کی بھی مکمل غذا اور بہیمیت کی بھی اعلیٰ ترین سطح کے اپنی عقل اور اپنے نفس دونوں اور اپنے قلب میں وہ اپنی جگہ پر باہوش و حواش پورے منضبط طریقے سے سوسائٹی کے تمام امور کی طرف بھی متوجہ ہیں، ایک لمحے کے لیے نہ بہیمی تقاضوں سے غافل ہے اور نہ ہی ملکی تقاضوں سے غافل ہے۔ یہ ہے مفردون۔ یہ شاہ صاحب نے وہاں البدور البازغہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، بلکہ مزید انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ ترین درجے پہ تمام معانی اور مفاہیم، جو معانی بہیمیت سے متعلق ہیں یا ملکیت سے متعلق ہیں، اس کو پورے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور ہر چیز کو اس کے مطابق کردار ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ المفردون کی شاہ صاحب نے مزید تفصیلات وہاں البدور البازغہ میں بیان کی ہیں، یہاں تو صرف چند ایک سطر میں بلکہ 2 جملوں میں بیان کر دیا، المتوجہون الی الغیب طرح الذکر عنہم اثقالہم، ذکر نے ان کے تمام بوجھ ان پر سے ختم کر دیے، وہ ہر طرح کے بوجھ سے مکمل آزاد ہو کر اپنی عقل، نفس، قلب اور اپنی روح اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ، اور اس کے کام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلا درجہ چونکہ خود حضور نے السابقین میں سبق المفردون کہا ہے، اس لیے پہلا درجہ مفردون کا ہے۔ دوسرا درجہ والصدیقون، صدیقون کا ہے۔ اور صدیقون کون ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا المتمیزون عن سائر الناس، باقی تمام لوگوں سے اس حوالے سے امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں کہ بشدت انقیاد الحق والتجرد لہ، حق تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں انتہائی شدت کے ساتھ وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ جو حق نے
فیصلہ کر دیا، جو عدل و انصاف کا قانون آ گیا، جو طہارت اور اخبات اور سماحت سے متعلق حق کی طرف سے حکم آ گیا، اس کی مکمل اور عین فرما برداری، سر منہ اس سے انحراف نہیں، اور اسی کی طرف خالص ہو کر کردار ادا کرتے ہیں اپنی تمام تر بہیمیتوں کے ساتھ۔ یہ صدیقون ہے۔ یہاں بھی شاہ صاحب نے صدیقون کا بڑا مختصر تعارف کرایا ہے، لیکن بدور بازغہ میں شاہ صاحب نے صدیقیت کی جو حقیقت ہے وہ بیان واضح کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں ہم اقوام اقویاء، وہ بڑی طاقتور قوم ہوتی ہے، قوت اور طاقت ان کے اندر اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے، اور اکمل التوحید، توحید، ایمان باللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اعلیٰ ترین درجے میں کمال تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ان تمام اوصاف میں باقی تمام لوگوں سے ایک ممتاز خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے ان کی علامتیں بیان کرتے ہوئے وہاں یہ کہا کہ ایک طرف تو ان کی گفتگو میں اور ان کے اعمال میں مکمل حق تبارک و تعالیٰ کے تمام کاموں کی ہمیشہ پابندی اور فرما برداری ہوتی ہے، اور اس فرما برداری کے ساتھ ساتھ یہاں بھی شاہ صاحب نے کہا ہے ما یرا من تمام العقل و حسن التدبیر و قوت الاخلاق، تین چیزیں، ایک تو عقل کامل ترین ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کی فرما برداری یا اطاعت کے نتیجے میں اپنی عقل کھو بیٹھے، عقلی بات ہی ختم کر دیں، ایسا نہیں۔ اور دوسری بڑی اہم ترین بات صدیقین کی یہ ہے کہ وہ نظم و نسق بہت اچھے اور اعلیٰ ترین درجے میں قائم کرتے ہیں، حسن التدبیری، نظام بنانے اور چلانے میں اعلیٰ ترین درجے میں کردار ادا کرتے ہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اس کے تمام احکامات کے لیے مکمل طور پر فرما بردار ہیں۔ اب عمر فاروق ہے، صدیقیت کے مقام پر فائز ہے، اور اس صدیقیت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود انقیاد و اتباع کے حسن التدبیر، نظم و نسق اور سسٹم بنانے میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کا کردار ادا کرنے والے ہیں، اور قوت الاخلاقی، اور اخلاق کی اعلیٰ ترین طاقت اور قوت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے فرما بردار ہونے کے نتیجے میں اپنی اخلاقی قوت سے محروم ہو چکے ہوں، ایسا نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سچے اولیاء، صلحاء اور اللہ کا گھر اور اس کے شاعر کی اتنی عظمت اور فرما برداری اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ بس صرف ان تمام چیزوں کو جو اللہ سے نسبت رکھتی ہیں ان میں الوہیت کا عقیدہ تو نہیں رکھتے، بیت اللہ کو خدا نہیں مانتے، لیکن بیت اللہ کی جو اللہ سے نسبت ہے اس کے نتیجے میں محبت اعلیٰ ترین درجے میں ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے صدیقون کا۔ تیسرا درجہ جو ہے الشہداء کا ہے۔ شہداء کون ہے؟ شاہ صاحب نے ان کی بھی تعریف کر دی، کہتے الذین اخرجوا للناس، شہداء وہ لوگ ہیں کہ جو انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ہے اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ پہلی جو دو جماعتیں ہیں المفردون والصدیقون، وہ غیب کی طرف متوجہ ہونے اور اپنی عقل کے اعلیٰ ترین مقام پر اور حسن تدبیر پر فائز ہونے کی نسبت سے اپنی امتیازی خصوصیت رکھتی ہیں۔ وہ مخلوق کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، مخلوق کے لیے تو وہ عدل کا اور اچھا نظام بناتے ہیں، رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں، لیکن مخلوق ان کے ہاں کوئی مطلوب و مقصود نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں الشہداء، یہ لوگ جو ہیں تیسرے درجے کے لوگ، یہ اخرجوا للناس، یہ انسانیت کے لیے نفع کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اس لیے ان کی توجہ انسانیت کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن ان کا اوقات زیادہ تر انسانی بھلائی اور خیر خواہی کی طرف متوجہ ہو کر کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ وحل فیہم، اور ان کے اندر مالا اعلیٰ کا رنگ حلول کیے ہوئے ہوتا ہے۔ مثلاً مالا اعلیٰ میں اگر کافروں پر لعنت کا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو وہی لعنت کا اثر
کافروں پر لعنت بھیجنے کا اثر ان کے قلوب پر بھی ظاہر ہوگا۔ اور اگر مومنین سے اللہ کی طرف سے کوئی رضامندی کا اور انعام کا فیصلہ ہوا ہے تو یہ بھی چونکہ انسانیت کی طرف متوجہ ہیں، تو اس ملائے اعلیٰ کے اعلی کار کے طور پر جو رنگ وہاں آیا ہے وہ رنگ ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی امر بالمعروف، اچھائیوں کا نظام بناتے ہیں، منکرات سے لوگوں کو روکتے ہیں، نبی کے واسطے سے اس کی ملت اور اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اعلاء ملہ، ان شہداء کا معاملہ ایسا ہے کہ جب یہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو یہ وہاں بھی دنیا میں تو تھے ہی یہ کافروں اور ظالموں سے لڑنے والے، آخرت میں بھی جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کافروں سے لڑائی لڑیں گے وہاں بھی کھڑے ہو کر، اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے ان کو شہداء کہا ہے، گواہی دیں گے، گویا کہ یہ دنیا میں انسانوں کے نگران ہوتے ہیں، تو جو مالا اعلیٰ کا رنگ ہوتا ہے اس رنگ کے مطابق انسانوں سے یہ معاملہ کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ وہاں گواہی بھی دیں گے۔ ان لوگوں کا شہداء کا معاملہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهُمْ بِمَنزِلَةِ أَعْزَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعثتہ بہم، نبی جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں تو یہ نبی کے اعضاء اور اعلی کار بن کر، نبی کا عضو بن کر کردار ادا کرتے ہیں، جو نبی حکم دے دے اس پر عمل کرتے ہیں، تاکہ جو نبی کی بعثت سے مراد اللہ کی تھی، جو امر مراد اور مقصد تھا اللہ کا، وہ پورا ہو۔ وَلِذَالِکَ، اس لیے ان شہداء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو باقی تمام لوگوں پر اعلیٰ درجے کی فضیلت حاصل ہے، اور ان کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے شاہ صاحب نے اسی کے حاشیے میں فرمایا کہ اس سے مراد وجبت تفضیل الصحابۃ علی غیرہم، تو یہ اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہوتے ہیں، انبیاء کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، انہی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ شہداء کے بارے میں شاہ صاحب نے وہاں مزید تفصیلات بیان کی ہیں، وہاں بدور بازغہ میں، حالانکہ یہاں بھی 3 4 5 سطروں میں ان کا تذکرہ آ چکا ہے۔ وہاں شاہ صاحب نے جو بات بیان کی ہے کہ یہ فسق و فجور اور کفر کے مقابلے میں کردار ادا کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مقابلہ کرتے ہیں، دین کو غالب کرتے ہیں، اور ان کی طبیعت کے اندر بہادری، دلیری اور وقار ہوتا ہے، القوہ والشہامہ والضبط التام، منضبط ہوتے ہیں، اور یہی ان کی عادت ہوتی ہے۔ دین کو غالب کرنے کے لیے یہ ہر ممکن جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کی جبلت کے اندر دشمنوں سے مقابلہ، مباحثہ اور جدل کا عنصر پایا جاتا ہے، اسی لیے اگر کہیں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو تو یہ غیظ و غضب میں بھی اعلیٰ ترین درجے پر کردار ادا کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا چوتھی قسم الراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ اولو ذکاء و عقل، جو اعلیٰ درجے کے ذہین اور اعلیٰ درجے کی عقل والے لوگ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بدور بازغہ میں کہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ حکماء، جو حکماء کسی بھی قوم کے اندر ہیں وہ رسوخ فی العلم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اولو ذکاء و عقل۔ یہ لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی علم و حکمت کی بات سنتے ہیں تو اپنی پوری استعداد کے ساتھ ادھر متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے باطن کی امداد اس اللہ کی کتاب کے معانی اور مفاہیم کی پوری وسعت کے ساتھ انہیں سمجھ پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے اس حکم کے مقاصد اور اہداف کیا ہے۔ اسی کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تھا، حیث قال او فہم اعطیہ رجل مسلم، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، شیعہ لوگ اس روایت کا غلط استعمال کرتے ہیں، حضرت علی سے سوال کیا گیا، اور سوال کرنے والے بھی اسی طرح کے کچھ لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ حل عندکم کتاب،
وہی جو ان کے ہاں تصور ہے کہ کتاب کا، قرآن کا کچھ حصہ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا۔ تو حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ کے پاس جو کتاب کا کوئی حصہ جو غائب کر دیا گیا، کوئی کتاب ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا لا، کچھ نہیں ہے، الا کتاب اللہ، بس اللہ کی کتاب، اس کے جو 30 پارے ہیں، کوئی 40-50 پارے ہیں نہیں، یہی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب ہی میرے پاس ہے، اور کوئی کتاب نہیں۔ اور دوسری بات ایک اور کہی حضرت علی نے، او فہم اعطیہ رجل مسلم، جو الفاظ شاہ صاحب نے یہاں نقل کیے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا وہ فہم اور سمجھ جو کسی مسلمان آدمی کو اللہ پاک عنایت کرتا ہے، جس سے اس کتاب اللہ کے مطالب اور مفاہیم کو اعلیٰ ترین درجے پہ سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ مجھے عطا ہوئی بھی۔ اس لیے اقضاہم علی، قضاء میں، فیصلہ کرنے میں، عدالتی معاملات کے اندر حضرت علی کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے کہ اس کتاب کے قانونی پہلوؤں پر نظر جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ اور کسی کی نہیں، تو وہ نظر، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ تو رسوخ فی العلم والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اپنی ذہانت اور فطانت کے نتیجے میں وہ اس کے تمام پہلوؤں کو منضبط کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بدور بازغہ میں ان کے حوالے سے ایک اور بات بیان کی ہے کہ یہ لوگ عجیب ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، ان کی ذہانت کے بڑے پیچ دار اور بڑے عجیب و غریب ذہانت ان سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ فتنۃ العجیبہ، فطانت سے ہے یہ فتنہ، یہ تا والا فتنہ نہیں، طا والا ہے، تو طا سے فتنہ اسے کہتے ہیں، فطانت اور ذہانت۔ اور والضبط البالغ، قانونی امور میں، الفاظ کے چناؤ میں، کسی حکم کے تحریر کرنے میں، اس کو منضبط کرنے میں، تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھ کے جملہ بولنے اور تحریر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرے جس میں اس کی قانونی نوعیت نہ ہو، الجھاؤ ہو، تو وہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جب قانونی بات آپ کر رہے ہیں تو ایک جملہ آگے پیچھے نہ ہو، صحیح طریقے سے بیان کیا جائے۔ وہ علم کے سمندر ہوتے ہیں، ان پر تمام انبیاء کے علوم اور رسولوں کے، انبیاء کے جتنے بھی علوم ہیں، کامل طریقے سے ان کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگ اگر اس کے اندر کوئی پردہ وردہ ڈالنے کی بھی کوشش کریں، چھپانے کی بھی کوشش کریں، تو وہ اسے بھی نکال کر لے آتے ہیں۔ یہ ان کی صلاحیت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ طبیعت بھی ٹھیک ہوتی ہے، ان کی عقل بھی صحیح ہوتی ہے، باقی کمالات بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسی ذہانت کا افراط کہ عملی پہلو نظروں سے اوجھل ہو جائیں، تو ایسی ذہانت بھی کوئی ذہانت نہیں ہے۔ وہ ذہانت جس کے ساتھ کیا ہے، عملی پہلو اور تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کا عمل۔ اب اسی کی قسموں میں شاہ صاحب نے بیان کیا، رسوخ فی العلم میں تمام وہ مفسرین جنہوں نے تفسیری اصول مرتب کیے، تمام فقہاء، تمام محدثین، تمام اولو العزم، صوفیاء، قراء، اصولیین، متکلمین، قرآن سے متعلق علوم مرتب کرنے والے وغیرہ وغیرہ، تحقیق فقہ کے فقہاء، یہ تمام کے تمام اسی رسوخ فی العلم کے شعبے کے اندر داخل ہیں۔ پانچویں قسم ان السابقین کے العباد، عبادت گزار لوگ، الذین ادرکوا فوائد العبادہ عیانا، عبادات جو اللہ نے متعین کی ہیں انسانوں پر، تو وہ ان عبادتوں کے فائدے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ عیاناً کا مطلب کھلی آنکھوں سے، اور ان کے دل ان عبادات کے انوار سے رنگین ہو چکے، ان کے دل کی گہرائی میں وہ عبادت جا کر ایسے داخل ہو گئی کہ فہم یعبدون اللہ علی بصیرۃ من امرہم، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں پورے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نبی کی آمد سے پہلے بھی عبادت کے ساتھ ان کا ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ نبی آ کر جب اس کا حدود اربع یا اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں
تو گویا کہ وہی کچھ جو ان کے دل میں اجمالی طور پر تھا تفصیلی طور پر ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے اندر فنا ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایمان لانے سے پہلے بھی اپنے قبیلہ بنو غفار میں تھے تو وہاں بھی نماز میں مشغول رہتے تھے۔ اس جاہلیت کے زمانے میں بھی حضرت ابو ذر غفاری اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے وہاں جب انہیں پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ اسی کو سننے کے لیے مکہ تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے جب ملاقات ہوئی اور وہ ساری چیزیں معلوم ہوئی تو وہ کیا ہے، یا جیسے حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عباد میں شامل ہے، عبادت گزاروں میں شامل ہے۔ حضرت علی کا جملہ شاہ صاحب نے نقل کیا ہے، انما اعبد اللہ تعالی، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ لانی وجدت اہلا للعبادہ، میں اللہ کو عبادت کا اہل سمجھتا ہوں، اپنے دل میں وجدانی طور پر پاتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ عبادت قلب کے اندر راسخ ہو گئی جی۔ تو وہ، اور اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا ہے وہاں پر کہ ان کی مثالیں جو ہیں وہ ہیں جو کثرت سے نماز اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں اور ذکر کے حلقے ہیں ان میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چھٹی قسم زہاد کی ہے، الزہاد الذین ایقنوا بالمعاد، وہ لوگ جو آخرت کا پختہ یقین رکھتے ہیں، آخرت ان کے سامنے ایسے ہی جیسے ابھی کل بالکل مشاہدہ کرتے ہیں۔ وَبِمَا هُنَالِكَ مِنَ اللَّذَّةِ، اور اس آخرت میں یا جنت میں یا دیدار الہی کی جو لذت ہے اس لذت کو وہ اس دنیا میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں جو کسی بھی لذت کا اعلیٰ ترین معیار ان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ دنیا کی لذت کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرے مرتبے اور مقام کے مناسب نہیں ہے، وہ اس لذت سے تعلق ہی سرے سے قائم جی۔ ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، کھانا کسی لذت کے لیے نہیں، کیونکہ جنت کے کھانے کا جو معیار ان کے پیش نظر ہے، یعنی زاہد اسے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے چیزوں کی لذت اور ان کے استعمالات کا معیار اتنا بلند ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس معیار کے مطابق پورا نہیں اترتی، اس لیے وہ حقیر سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ زاہد وہ نہیں ہے کہ جس بیچارے کو مجبوری سے ملا کچھ نہیں، ہونے کا چلو جی میں زہد اختیار کرتا ہوں۔ جو مریض ہے اسے لذت کے ذائقے کا نہیں پتہ تو وہ کہتا ہے جی میں نے مرغن کھانا نہیں کھایا، اسے مرغن کھانے کے ذائقہ ملا ہی نہیں جی، یا ذائقے کی اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو ہاں جی گھلی ہوئی دال اور ہاں جی پھیکا پکوان جو ہے وہی اس کو سمجھتا ہے ہاں جی، تو کہ یہ اسی میں مجھے لذت ہے۔ بھائی وہ زاہد نہیں ہے، وہ تو بیچارہ مجبوری کا نام شکریہ ہے۔ زاہد وہ ہے کہ جس کے لذت کا اتنا اعلیٰ درجہ معیار ہے کہ وہ جنت کے معیار کا یہ کھانا نہیں تو اس لیے وہ کھاتا ہی نہیں، چھوڑو اس کی کیا ضرورت ہے، بس چونکہ زندہ رہنا ہے اس لیے اس نے چند لقمے نگل لیے۔ جیسے ایک آدمی جس کے کھانے کا معیار اونچا ہو اور اسے کہیں بد ذائقہ کھانا مل جائے تو بھوک کی وجہ سے مجبوراً 2-4 لقمے وہ لے لیتا ہے کہ چلو ہاں جی پیٹ بھرنا ہے، ورنہ وہ چونکہ معیار پر نہیں اتر رہا اس لیے اس کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ ایسے ہی مکان کی لذت، باقی دنیا کی امور کی لذت، فاستحقروا فی جنبها لذت الدنیا، اور وصار الناس، وہ باقی تمام لوگوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کابائر الابل، جیسے اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں۔ اب اونٹ کی مینگنیوں سے بندہ کیا لذت حاصل کرے گا اور کیا اس کے نزدیک اہمیت ہوگی، ان کو کوئی حیثیت دینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتا جی، چونکہ آخرت کے اعلیٰ ترین معیارات ان کے دماغ میں ہوتے ہیں، دنیا ان کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے یہ لوگ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف پر کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، یا کوئی برائی کر رہا ہے تو اس برائی کی بھی ان کے ہاں، کیونکہ وہ ان انسانوں کو ہاں جی ان لوگوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے نہ کسی کی تعریف سے ان کو کوئی
ہاں جی تکبر پیدا ہوتا ہے، اور نہ کسی کی ہاں جی دوسری ہجو کرنے سے کوئی ان پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے کہا ان کی صحت بڑی قوی ہوتی ہے۔ زاہد وہی ہے جو قوت ہونے کے باوجود اس چیز کو اختیار نہ کرے، اور طبی میلان بھی ان کا اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کھسی اور ناکارہ ہوتا ہے۔ کوئی ناکارہ آدمی وہ کہے جی میں عورتوں سے زہد اختیار کرتا ہوں، میں نے شادی نہیں کی، اس کو زاہد کہیں گے؟ وہ تو بیچارہ ویسے ہی رہا ہوا تھا، نامرد تھا، اس نے شادی نہیں کی تو کیا کمال کیا؟ یا بیوی کے قریب نہیں جا رہا تو کیا کمال کیا اس نے؟ جی روٹی ملی نہیں اور اس کی وجہ سے کہتا ہے میں زاہد ہوں، میں نے زہد اور تقوی اختیار کیا ہے، تو یہ تو سارا تکلف ہے، یہ تو تزاہد ہے، بتکلف زاہد بن گیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا اس کے ساتھ ساتھ ان کا قوت صحیح ہے اور طبی میلان بھی بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی عورت کی طرف بھی میلان ہے، دنیا کی خواہشات کی طرف بھی میلان ہے، لیکن یہ دنیا کی عورت اس حور کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے وہ اس اعلیٰ معیار پر پوری نہیں اترتی، لہذا اس کو پرواہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو صحت کی قوت کے باوجود اور اس کا قلب جو ہے وہ بھی مضبوط ہے، وہ اپنے فیصلے سے اسے استعمال میں لاتا ہے۔ یہ نہیں کہ قلب کمزور اور بزدل ہے اور اس کی وجہ سے کیا، اس بزدلی کی وجہ سے وہ کاموں سے جان بچاتا ہے۔ ہاں جی وہ کسی خانقاہ میں کسی کونے میں کسی خدرے میں بیٹھ گیا اس لیے کہ قلب بزدل ہے، دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دوسروں سے کام کرنے کی ہاں جی تعلقات قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں، تو وہ تو نکارہ ہے، وہ تو سوسائٹی پر بوجھ ہے۔ جی خود کما نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ زاہد اپنے آپ کو کہتا ہے، کیسا زاہد؟ تو یہ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ان کا حال ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ ترین درجے میں زہد اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ساتویں قسم وہ ہے المستعدون لخلافت الانبیاء علیہم السلام، جو استعداد رکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ اور نائب بننے کی۔ من یعبدون اللہ تعالی، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں عدالت کے خلق کے ذریعے سے۔ خلافت اور حکومت کا بنیادی مقصد عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ ان میں جو اعلیٰ ترین خلق ہوتا ہے وہ عدل و انصاف قائم کرنے کا ملکہ ہوتا ہے، اس کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ ہاں جی وہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اعلیٰ ترین درجے میں، اور وہ اپنی تمام تر توجہ اللہ نے عدل و انصاف قائم کرنے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان کی طبیعت کی جو خلق عدالت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کی عادت اور صلاحیت شاہ صاحب نے بدور بازغہ میں بیان کی ہے کہ ان میں جبلی طور پر لیڈری کی صلاحیت ہوتی ہے، سیادت جبلیت، وہ ورکر بن کر کام کرنے کی ہاں جی ان کے اندر بات نہیں ہوتی، وہ لیڈرشپ اور قیادت کی ذمہ داریاں فطری اور جبلی طور پر ان میں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر استعداد ہوتی ہے ملکی نظم و نسق چلانے کی، کیونکہ لیڈرشپ کی سیادت اور خلافت یا سیاست بغیر حکمرانی کے نہیں ہو سکتی، اور حکمرانی کی اہلیت اور صلاحیت اور استعداد ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ اپنی جبلت اور فطرت کی وجہ سے دھکیلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس حکم کا عملی نظام قائم کریں جو عدل کے حوالے سے اللہ نے دیا ہے، اور وہ دنیا سے ظلم مٹانے کے لیے ہر حد تک چلے جائیں اور اس کا بھی سسٹم قائم کریں۔ وَرَفْعُ الْمَظَالِمِ عَنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى اضطراراً، وہ رہ ہی نہیں سکتے، کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو ختم کیے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی طبیعت پر جو غلبہ ہوتا ہے وہ اسی خلق کا ہوتا ہے۔ المستعدون لخلافت الانبیاء، یہ ہاں جی ساتویں قسم ہے۔ آٹھویں قسم ان السابقین کی وہ ہے اصحاب الخلق الحسن، اچھے اور اعلیٰ عمدہ اخلاق والے لوگ، یعنی جن میں سماحت اعلیٰ ترین درجے میں پائی جاتی ہے، سخی، تواضع، کوئی زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کرتے ہیں، ہاں جی لوگوں کی خیر خواہی، حسن خلق، یہ ان کے اندر یعنی سماحت کا غلبہ،
سب سے زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں سماحت اور تواضع اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے، اور ان کا بھی شاہ صاحب نے وہاں بدور بازغہ میں وضاحت کی کہ ان کی طبیعت میں سماحت جبلیہ ہوتی ہے، یعنی پیدائشی اور جبلی طور پر ان میں سماحت نفس کا اعلیٰ ترین وصف پایا جاتا ہے، اور وہ سماحت ان کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کریں، ان کے کام آئیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ ہاں جی، لاکھ روکنے کی کوشش کرو تو وہ رکتے نہیں ہیں، اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ فقراء کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہاں جی، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ 8ویں قسم یہ ہے۔ اور 9ویں قسم المتشبہون بالملائکہ والمخالطون بہم، جو ملائکہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہاں ملائکہ سے مراد ملائکہ سافلہ ہے، ہاں جی، ان کے ساتھ اختلاط رکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ کما یذکروا، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض صحابہ وہ تھے کہ ان کے اوپر فرشتے سلام بھیجتے تھے، فرشتے ان کے سامنے مکالمہ کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ہاں جی۔ اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ طہارت سے رہیں، کوئی لمحہ بغیر وضو کے نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں رہتے ہیں، کم گفتگو کرتے ہیں، کم سوتے ہیں، اور یہ کم سونا اور کم کھانا ان کی جبلت اور ان کی جسمانی استعداد کی صحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی قلت کلام کرتا ہے اس لیے کہ بیچارے کو بولنا ہی نہیں آتا، تو آتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا بولے گا؟ یا ایک آدمی کھانا کم کھاتا ہے اس لیے کھاتا ہے کہ معدہ قبول ہی نہیں کرتا، جی، بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے کم کھا رہا ہے یا بیماری کی وجہ سے نہیں بول رہا، تو وہ کوئی پہنچی بھی سرکار نہیں ہوتی، ہاں جی، وہ کوئی ملائکہ سے مشابہ نہیں ہوتے۔ شاہ صاحب نے کہا صحت بھی صحیح ہو، جی، کھانے پینے کی تمام صلاحیتیں اور استعداد وہ بھی موجود ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ ان کا ایک طبعی شوق اور ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ آ کر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہاں جی، ان کے ساتھ سلام و کلام کرتے ہیں۔ جیسے یہاں شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن سے فرشتے ہم کلام ہوتے تھے، ہاں جی، ان سے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، سلام بھیجتے تھے۔ یہ 9 قسمیں شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہیں السابقین کی، سبقت لے جانے والوں کی۔ اب چونکہ جبلت کے ممکنہ جتنے درجے ہو سکتے تھے، اس جبلت کے مطابق انسانوں میں جس جس درجے کی بھی جس خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے، طہارت کے ساتھ، اخبات کے ساتھ، سماحت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، تو ویسی ویسی صلاحیت کے مطابق احادیث میں جس طرح کے درجات آئے ہیں، شاہ صاحب نے ان تمام کا احاطہ کر کے بتلایا کہ احادیث میں یہ 9 طرح کے لوگ جو ہیں یہ السابقین کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْفِرَقِ، یہ السابقین کے جتنے بھی فرقے ہم نے بیان کیے ہیں، جماعتیں بیان کی ہیں 9 درجے کی، یہ تمام کے تمام نے استعداد جبلی، شروع میں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ ان تمام میں مشترک 2 بنیادی باتیں ہیں، وہ تو پہلے آ گئی ہیں، اس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ امتیازی خصوصیات کے حامل یہ 9 جماعتیں ہیں، اور ہر فرقے کے اندر استعداد جبلی، جبلی استعداد ہوتی ہے تو وہ خاص وصف یا خلق ان کے اندر پایا جاتا ہے جس میں ان کا کمال تقاضا کرتا ہے۔ یتیقظ باخبار الانبیاء علیہم السلام، اب استعداد پہلے سے موجود ہوتی ہے، پھر جب انبیاء علیہم السلام کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کا علم، آپ کا دین قرآن ان تک پہنچتا ہے، وہ اس سوتے ہوئے کو جگاتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ استعداد جو ابھی بالقوہ تھی یعنی چھپی ہوئی تھی، اب وہ استعداد نکھرتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ استعداد کسبی، کسبی استعداد جس کے ذریعے سے وہ شرائع کا ہاں جی حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے کمالات حاصل کرتا ہے۔ اور ومن کان من المفہمین،
اور جو مفہمین میں سے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے سب مخلوق کی طرف مبعوث کیے جائیں۔ بعثت انبیاء جو ہے وہ تمام کے لیے نہیں، تمام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ جو نبوت کا منصب اللہ پاک کسی کو عطا کر دیتا ہے، یا نبی کے بعد صحابہ کے بارے میں کہا، تو صحابہ کے بارے میں بھی کہا نا کہ ان کی بھی ایک بعثت ہے، اور وہ بعثت نبی کی اتباع میں ہے۔ جو حضور کی دو بعثتیں تھیں، ایک قومی اور ایک بین الاقوامی، تو بین الاقوامی غلبے کے لیے جو نبی کی بعثت ہے وہ صحابہ کے قلوب پر تھی، جنہوں نے حضور کے چھوڑے ہوئے مشن کو دنیا میں غالب کیا۔ یاد رکھو یہ جو بعثت ہے اس کو یہاں سمجھنا چاہیے، نقطہ یا ذہن میں آ گیا ہے اس لیے بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ دیکھو یہ جو بعثت ہے جو شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، یا مجدد صاحب نے اس کو تذکرہ کیا ہے، یا جو احادیث سے ثابت ہوئی ہے، خود قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ جو بعثت صحابہ کے لفظ کے بارے میں کہا، انما بعثتم میسرین، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اس بعثت کی دائرہ کار شاہ صاحب نے متعین کر دیا ہے ازالۃ الخفا میں، اور وہ ہیں جو حضور کے چھوڑے ہوئے کام تھے۔ جی حضور نے کے ذمہ کام تھا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہ غلبہ دین دنیا کے تمام انسانوں اور تمام معاشروں پر حضور کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب پر غلبہ ہو گیا، یعنی قومی بعثت کا جو عمل تھا وہ مکمل ہو گیا۔ پھر صحابہ کے ذریعے سے وہ دنیا میں جو بعثت صحابہ کی ہوئی، یعنی خلفائے راشدین کی ہوئی، اس کے ذریعے سے وہ دنیا میں غالب ہوا۔ اب اس بعثت کا دائرہ کار خلفائے راشدین تک محدود ہے، یاد رکھو۔ اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک مستقل کتاب لکھی، کیا؟ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں جو ابہامات ہیں، ان تمام ابہامات اور یا پوشیدہ باتوں کو شاہ صاحب نے کھول کر بیان کر دیا۔ کیوں بیان کرنا پڑا؟ اس لیے کہ جب بعثت کا لفظ استعمال کیا صحابہ کے لیے، تو شیعہ حضرات ہوں یا آج قادیانی ہوں، ان تمام کا معاملہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے بعد، نبی کی بعد لوگوں میں بعثت نبی کے ماتحت ذلی اور بروزی بعثت جاری ہو سکتی ہے، اور وہ ذلی اور بروزی بعثت یہ حضرت علی کے بعد ائمہ اہل بیت میں جو 12 امام ہیں، نظریہ امامت جو ہے ان میں جاری ہے، اور ماشاءاللہ 1400 سال بعد اس بھینگے کو بھی یاد آیا کہ شاید میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں، غلام احمد قادیانی جو ہے، تو میں بھی اسی کا مستحق ہوں کہ وہ جو نبی کے ماتحت والی بعثت ہے وہی بعثت میری بھی ہے۔ یہی قادیانی دھوکہ دیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے یہ کتاب اسی مقصد کے لیے لکھی تھی کہ دیکھو بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کسی کے ذمے کوئی کام لگا اور اس کام کو کہا کہ یہ وہاں فلانی جگہ پہنچا دو۔ بعثت کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ مثلاً انسانیت کے نام پیغام نبی کے ذمے لگا کہ اس کا قومی اور بین الاقوامی جو ہدف ہے وہ پورا کرو، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں یہی بات واضح کی کہ بعثت کا جو پہلا مرتبہ ہے کہ حضور کی تربیت یافتہ جماعت اور اس کے ذریعے سے قومی نظام کا غلبہ، وہ تو حضور اپنی زندگی میں خود کر گئے، مکہ فتح ہو گیا، نظام بنا گئے۔ اب حضور کی جو بعثت کے مقاصد تھے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو بعثت کا دوسرا دائرہ ہے یہ حضرت عثمان کی شہادت تک، حضرت علی کی خلافت تک کیا ہے، دنیا بھر میں کیا ہو گیا۔ تو جب کام ہی مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ذلی بروزی کہاں سے آ گئے؟ بھائی ایک کام اپنے مطلوبہ مقصد تک پہنچ گیا اور پوری دنیا میں لیظہرہ علی الدین کلہ ہو گیا، تو پھر اب کوئی کام بچا ہی نہیں ہے جس کے لیے کہا جائے کہ کوئی ذلی بروزی یا کوئی ماتحت جو ہے نا، نبی کا ماتحت کوئی بندہ تھا ہے جو اس کو بعثت کی بات کی جائے اس کی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو شاہ صاحب نے بات سمجھائی کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے یہ خلفائے راشدین پر ختم ہو گئی۔
اس کے بعد یہ خلافت خاصہ تھی، یہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جتنا بھی دائرہ ہے وہ خلافت عامہ کا ہے، اور وہ عمومی حکومت دنیا بھر میں جیسے حکمرانوں کی ہوتی ہے، اگر حکومت آپ کے پاس ہے تو آپ حکمران ہیں، اور اگر یہ نہیں تو آپ کس چیز کے خلیفہ ہیں؟ تو جن کو تم 12 خلیفہ مان رہے ہو، حضرت علی کے بعد 4 تو یہ خلیفے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے بعد جن ائمہ کو آگے مان رہے ہو، زیادہ سے زیادہ امام حسن کا 6 مہینے کا ہے خلافت اور حکومت کا، 5ویں خلیفہ وہ ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، باقی جن کو خلیفہ مان رہے ہو ان کی تو کبھی حکومت ہوئی نہیں، خلافت عامہ تو ہے ہی نہیں ان کی۔ جب خلافت عامہ نہیں تو کس بنیاد پر یہ کیا ہے، حضور کی نیابت کے اندر ان کو کہا جائے کہ جی یہ ان کے ہاں جی مبعوثین میں سے ہیں، یا آج یہاں ہاں جی یہ 1400 سال بعد جس کا نہ سر نہ پیر نہ لینا نہ دینا ایک مجذوب اور پاگل جو ہے وہ اپنے آپ کو کہے کہ جی میں مبعوث ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو السابقون جن کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں جبلی استعداد تھی، اور یہ صحابہ پر خلفائے راشدین پر ختم ہو گیا۔ باقی اب دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے جو اگلا کام ہے وہ تابعین، تبع تابعین، یا مجتہدین، یا اکابر صوفیاء، یا رشد و ہدایت کرنے والے، وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، وہ خلیفۃ الرسول براہ راست نہیں ہے۔ استعداد کسبی، ہر فرقے میں استعداد جبلی بھی ہے اور پھر استعداد کسبی بھی ہے، جس سے وہ شرائع اخذ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کمال حاصل کرتے ہیں۔ اور جو من کان من المفہمین، تمام کے تمام مفہمین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہوں، لم یبعث الی الخلق فإنہ یعد فی الشرائع من السابقین، ان کو شریعت میں شمار کیا جاتا ہے سابقین میں سے ہیں، وہ سابقین میں سے ہیں، وہ مبعوثین نہیں ہیں جی۔ اب یہ پہلا درجہ السابقین کا ہو گیا، اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں، اور پھر اصحاب الاعراف ہیں، پھر تو اگلی دفعہ پڑھیں گے یار۔ اللہم صلی علی اجمعین۔